پاکستان بننے سے صرف کچھ مہینے پہلے دنیا کے سب سے پاورفل انٹیلیجنس نیٹ ورک برٹش انٹیلیجنس، جس کے پاس ہر جاسوس، ہر مخبر، ہر ذریعہ تھا، انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ جس آدمی سے وہ پارٹیشن کی ڈیل کر رہے ہیں وہ آدمی مر رہا تھا۔ صرف 3 لوگ اس راز کو جانتے تھے، اور اگر یہ راز کھل جاتا تو شاید پاکستان کبھی نہ بنتا۔ یہ ہے محمد علی جناح کی وہ کہانی جو کتابوں میں نہیں ملتی، کیسے انہوں نے اپنی موت کو چھپایا اور کیسے ان کے آخری دن اتنے پراسرار تھے کہ آج تک پوری طرح کلیئر نہیں ہو سکے۔ 1930s کا دور، محمد علی جناح اس وقت تک صرف ایک سکسیسفل بیرسٹر اور سیاسی رہنما، اپنے ڈاکٹر سے ایک ایسی خبر سنتے ہیں جو ان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، ٹیوبرکلوسس۔ اس دور میں یہ بیماری اکثر موت کا مطلب سمجھی جاتی تھی، کوئی آسان علاج نہیں تھا، لیکن جناح نے جو فیصلہ کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے یہ راز کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا، نہ اپنی پارٹی کو، نہ برٹش گورنمنٹ کو، نہ خود مسلم لیگ کے سب سے قریبی ساتھیوں کو۔ صرف 3 لوگ اس حقیقت سے واقف تھے، ان کی بہن فاطمہ جناح، ان کا پرسنل ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور ان کی سیکرٹری۔ سوال یہ ہے، ایک آدمی جو جانتا ہے کہ اس کی زندگی محدود ہے، وہ سب سے بڑا سیاسی مشن کیوں شروع کرتا ہے کہ جس کی کامیابی میں برسوں لگ سکتے تھے؟ 1940s کا وہ دور جب پاکستان موومنٹ اپنے پیک پر تھی، جناح ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں، ہر نیگوسیشن میں پوری طاقت سے موجود تھے، لیکن پردے کے پیچھے ان کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں راتوں کو شدید کھانسی کا دورہ پڑتا اور دن میں وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے خاص احتیاط کرتے۔ یہاں سب سے حیرت انگیز حصہ آتا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پوری برٹش ایڈمنسٹریشن، جن کے پاس ہر طرح کی انٹیلیجنس تھی۔ انہیں جناح کی بیماری کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا، اور انہیں پتہ چل جاتا تو شاید پارٹیشن کی ٹائم لائن ہی بدل جاتی۔ کچھ تاریخ دان یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا برٹش اس امید پر نیگوسیشنز میں ڈیریل کرتے کہ جناح زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے اور شاید پاکستان کا مطالبہ خود ہی کمزور پڑ جاتا۔ جناح یہ جانتے تھے اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی بیماری اتنی شدت سے چھپائی، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر یہ بات کھل گئی تو ان کی پوری جمع ہوئی قوم کا خواب خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ 14 اگست 1947 پاکستان بنا، جناح گورنر جنرل بنے، لیکن اس تاریخی لمحے کے فوراً بعد ان کی طبیعت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کی سخت ہدایت دی، لیکن نئے ملک کو سنبھالنے کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا اور وہ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ 1948 کی گرمیوں میں انہیں کوئٹہ اور پھر زیارت بھیج دیا گیا، صرف اس بہانے سے کہ آب و ہوا تبدیل ہونی چاہیے۔ اصل وجہ ان کی حالت کرٹیکل ہو چکی تھی اور یہ ان کی آخری کوشش تھی تھوڑی بہتری کے لیے۔ زیارت میں ان کے ساتھ صرف فاطمہ جناح اور چند خاص لوگ تھے، باقی ملک کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کا قائد موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہاں ٹینشن اپنے پیک پر پہنچتی ہے۔ ستمبر 1948 کے شروع میں ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں فوراً کراچی واپس لانے کا فیصلہ ہوا۔ 11 ستمبر 1948 جناح کو اسپیشل پلین سے کراچی لایا گیا، لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پراسرار اور دکھ بھرا قصوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ سے ہاسپٹل تک جانے والی ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی اور قائد اعظم ملک کے بنانے والے سڑک کے کنارے گرمی میں کافی دیر تک انتظار کرتے رہے جب تک کوئی دوسری گاڑی نہیں آئی۔ یہ واقعہ اتنا دردناک ہے کہ آج تک اس کی ایگزیکٹ تفصیلات پر اختلاف ہے۔ کچھ اس کی شدت کو کم بتاتے ہیں، کچھ اسے پاکستان کی سسٹم فیلئر کی سب سے بڑی مثال قرار دیتے ہیں، لیکن جو بات مستند ہے، جس دن انہیں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی، سسٹم ان کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی شام 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہی پوری قوم کو پتہ چلا کہ ان کا قائد کتنے عرصے سے موت سے لڑ رہا تھا اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ ہسٹورینز آج بھی بحث کرتے ہیں، اگر جناح اپنی بیماری ظاہر کر دیتے تو کیا پارٹیشن کا پورا پروسیس الگ ہوتا؟ کیا برٹش زیادہ سختی سے نیگوشیٹ کرتے؟ کیا خود مسلم لیگ کے اندر لیڈرشپ کرائسس پیدا ہو جاتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ جناح نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ذاتی کمزوری کبھی ان کے مشن کے راستے میں نہ آئے۔ ایک آدمی جو جانتا تھا اس کے پاس وقت کم ہے، اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے میں لگا دیا، بنا کسی کو اپنی کمزوری دکھائے۔
تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا جناح کا یہ راز چھپانا پاکستان کے لیے فائدہ مند رہا، یا اگر دنیا کو پہلے پتا چل جاتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی؟ نیچے کمنٹس میں بتائیے گا۔